سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ دوسری نسل کی بات کو سننا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا، اختلاف ہو جاتا، کوئی ایسی بات پیش ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ٹوک کے، بغیر کسی روک کے دوسرے کی بات کو توجہ سے سنا کرتے۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے متعلق کافروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہوا اذن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی غور سے صرف باتیں سنتے رہتے ہیں، گویا جیسے کان کا مقصد صرف بات سننا ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی گویا صرف بات سننا ہے، یہ لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نوجوان لڑکا تھا، اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کئی تلخی سے نہیں سمجھایا کہ کیا بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں لگ رہا تم میرے سے کیا بات کر رہے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بڑے افراد کے اندر یہ تحمل ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ تحمل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عجیب بات بھی کر دے تو اس کی بات سننے کا حوصلہ ہم میں ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب سی بات اس نے کر دی، وہ کہنے لگا میں تو زنا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اتحب لامک، کیا بیٹا آپ اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند کریں گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو پسند نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتحب لبنتک، اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹا آپ پسند کریں گے کہ کوئی ایسا کام ہو؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا رشتہ کہا لاختک، اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے؟ پھر کہا کہ اپنی پھپھو کے ساتھ یا اپنی خالہ کے ساتھ۔ تو 5 رشتے گنوا دیے اس نوجوان لڑکے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنب نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا نہیں ہے کہ پہلے دل کی بات کر لے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر نوجوان نسل دیگر افراد اپنی بڑی نسل سے اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ اس گیپ کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا کہ ان کو دوسرے کی بات کو سننا پڑے گا۔ دیکھیے اس کی بالکل سادہ سی مثال ہے کہ آپ اپنی طرف 6 لکھا ہوا دیکھتے ہیں اور جو دوسری طرف کھڑا ہوا بندہ اس کو 9 لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کم از کم اتنا تو دیکھیے کہ دوسری طرف جائیے کہ کیا وہ بدنیت ہے جو شور مچا رہا ہے، یہ 6 نہیں ہے 9 ہے، یا اس کو نظر ہی 9 آ رہا ہے۔ ایک دفعہ دوسرے کے اینڈ پہ جا کے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر مسئلے کو حل کرے۔ اور یہ ایک ایسی مثال ہے جو سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے بھی دی ہے کہ جب کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو تم اس طرح کیا کرو کہ جس بندے کا مسئلہ ہے اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ تصور کر کے دیکھو۔ جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں تو کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے کہ اگر وہ ان کی جگہ ہوتے کہ جو فوت ہو گئے ہیں اور جن کی اولادوں کے بارے میں تمہیں رحم نہیں آ رہا اور ان کے مال کو تم کھا رہے ہو، تم اپنے آپ کو اس کی جگہ تصور کر کے دیکھو کہ یہ کمزور اولادیں اگر تمہاری ہوتی تو کیا تم پسند کرتے کہ ان کا مال کھایا جائے؟ تو یعنی کہا کہ تم گمان کرو اس کی جگہ کے اوپر جا کے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی سے کوئی اختلاف کر رہے ہیں، اپنی بڑے افراد سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ کا بڑا آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کا چھوٹا آپ کی بات نہیں سن رہا، تو ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور جو وہ بات کر رہا ہے صرف اپنے آپ کو اس ایج میں تصور کریں، ان حالات میں تصور کریں، اور اس کے بعد سوچیں کہ کیا یہ جو اگلا بات کر رہا ہے وہ اس کو وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ پھر اگر وہی چیز نظر آ رہی ہے تو دیکھیے کہیں آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ اصلاح کر لیں، اب دوسرے کو اصلاح کی ضرورت ہے تو اچھے الفاظ میں دوسرے کی اصلاح کر دیجیے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ ایسے جنریشن گیپ کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ باتوں کو سنا کرتے تھے، توجہ سے سنا کرتے تھے۔